بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ایمان کے بعد استقامت بہت اونچی صفت ہے۔ استقامت کہتے ہیں کسی چیز پر جم جانا۔ قرآن پاک میں ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر وہ اس پر جم گئے، ان پر فرشتے آتے ہیں اور ان کو بشارت سناتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا مجھ کو نصیحت کر دیجیے، اور مختصر نصیحت آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر جم جاؤ۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان کوئی عمل شروع کرتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے، یہ استقامت کی کمی اسے دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان پہنچاتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے لاؤبالی پن، غیر مستقل مزاجی انسان کے وقار کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اچھا انسان وہ ہوتا ہے، کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو ایک راستہ چن لیتا ہے اور پھر اس پر جم جاتا ہے۔ زمانے کی گردشیں اسے اس راستے سے ہٹا نہیں پاتی، اس کے نظریات بدلتے نہیں، اس کے خیالات ایک جگہ قائم ہوتے ہیں، اس کے عمل کی راہ متعین ہوتی ہے۔ آپ غور کیجئے کہ ہمیں یعنی ایمان والوں کو راستہ بتا دیا گیا، منزل مقرر کر دی گئی، اور ہمیں سکھا دیا گیا کہ ہمیں اسی راستے پر چلنا ہے، دائیں بائیں کے راستوں سے بچتے ہوئے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ تمہارا سیدھا راستہ ہے، بس اسی پر چلو، تمہارے لیے یہ راستہ ہے، دائیں بائیں کے راستے پر نہ چلو ورنہ اصل راستے سے یہ تمہیں بھٹکا دیں گے۔ استقامت ہر مومن کے لیے ضروری ہے، استقامت ایمان پر، استقامت اچھے عمل پر۔ یہ نہ ہو کہ ہم دنیا کے لوگوں کو دیکھ کر ان کے طور طریقوں کو اپنانے لگیں، مغربی تہذیب سے متاثر ہونے لگیں، کفر و شرک کی باتوں کی طرف جھکنے لگیں۔ جس کا دل کفر کی طرف جھک گیا وہ ایمان کی حلاوت سے محروم ہو گیا۔ جس شخص کا دل اچھے عمل کی راہ سے منحرف ہو گیا اس کی منزل کھوٹی ہو گئی۔ چلنا ہے تو ہمیشہ چلنا ہے، چلتے رہنا ہے، یا تن رسد بجانا یا جاں زتن برآید۔ فارسی شاعر کہتا ہے کہ ہمیں مسلسل چلنا ہے یہاں تک کہ ہم منزل تک پہنچ جائیں یا اسی راستے میں ہماری جان چلی جائے۔ حضرت خواجہ جنید بغدادی کے بارے میں ہے کہ ایک دن راستے سے گزر رہے تھے، مریدین ساتھ تھے، دیکھا کہ ایک چوراہے پر ایک شخص کی لاش لٹکی ہوئی ہے، اسے سولی دی گئی۔ پوچھا کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ چور ہے، اور اتنی مرتبہ چوری کی کہ عاجز آ کر حکومت نے اس کو سولی پر چڑھا دیا اور لاش لٹکنے دی تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ چوری کرتا تھا، جیل جاتا تھا، لیکن وہاں سے نکل کر گھر بعد میں جاتا تھا، چوری پہلے کرتا تھا، یعنی اپنے برے عمل پر جمع ہوا تھا۔ حضرت خواجہ جنید بغدادی آگے بڑھے اور اس شخص کی لاش جو لٹکی ہوئی تھی اس کے پیروں کو چوم لیا۔ مریدین نے کہا حضرت یہ کوئی نیک عالم بزرگ ولی نہیں ہے کہ آپ اس کے پیر چومیں، یہ تو چور اور ڈاکو ہے، اس کے قدم آپ کیوں چوم رہے ہیں؟ خواجہ جنید بغدادی نے کہا میں اس کے پیر نہیں چومتا بلکہ اس کے پائے استقامت کو بوسہ دیتا ہوں، یعنی جس طرح یہ برے عمل پر جم گیا اور کبھی اس نے نہیں چھوڑا۔ ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم بھی اچھے عمل کو کبھی نہ چھوڑیں۔ ایک شخص اپنے ساتھی کو نصیحت کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ بار بار میں تجھ کو کہتا ہوں تو گناہ چھوڑ دے لیکن تو نہیں چھوڑتا، آج سے میں تجھ کو نصیحت کرنا چھوڑ رہا ہوں، آئندہ میں کبھی تجھ کو نصیحت نہیں کروں گا۔ کسی عقل مند نے سنا تو کہنے لگا کہ تجھ سے بہتر تو وہی ہے کہ اپنی برائی پر جمع ہوا ہے، تو اپنی اچھائی پر جم نہیں پا رہا ہے۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ آج سے میں نصیحت نہیں کروں گا، وہ اپنے برے عمل پر جمع ہے، تو اپنے اچھے عمل پر نہیں جم پا رہا ہے۔ ہمیں اپنے اچھے عمل پر، اچھائی پر، بھلائی پر، ایمان پر جم جانا چاہیے۔ اسی استقامت پر وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نوازے گا اور فرشتے آئیں گے اور بشارت سنائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔